زندگی نے یکدم ہی اپنے سارے رنگ بدل لیے تھے۔ وہ شدید حیرت زدہ تھا۔ کچھ لمحوں بعد یہ حیرت دباؤ میں ڈل گئی، ایسا دباؤ جو ہر تمنا اور مسرت پل بھر میں ہی ختم کر دے۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے کانوں پر چند ضربات لگائیں، سر دائیں بائیں جھٹکا۔ الفاظ اب بھی وہی تھے اور اثرات پہلے سے بھی شدید تر۔ نہیں میرے مالک، میرے معبود، نہیں۔ کاش یہ کوئی خواب ہو، میرے جاگنے پر یہ خواب کسی طرح دھوئیں کی طرح تحلیل ہو جائے۔ اس نے اپنے دائیں بازو کے گوشت کو بری طرح نوچ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے الٹے قدم لوٹ گیا اور کسی بگولے کی طرح چھت پر واقع کمرے میں داخل ہو کر گرد آلود فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں کے گرد لپٹے اس نے کسی طرح گھٹنے موڑ کر چہرے تک کر لیے۔ اس کے بدن پر ہلکی لرزش طاری ہو چکی تھی۔ وہ اس انداز میں نہ جانے کتنی دیر لیٹا رہا۔ دماغ سے تیش زدہ تھا۔ وہ لمحاتی تذبذب کے ساتھ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، قتل کا فیصلہ۔ یہ قتل ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود کلامی کرنے لگا۔ کچھ لمحوں کی تلاش کے بعد اسے آلۂ قتل مل گیا۔ لگتا ہے آج قسمت کو بھی یہی منظور ہے، یہ قتل ہو کر ہی رہے گا۔ یہ سب اتنا آسان ہے کیا؟ ذہن نے سوچا۔ یہ دنیا میں شاید پہلا قتل ہوگا، مگر کوئی کسی کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اس کی لرزش اور اعصابی شکستگی نے مزید سوچنے ہی نہ دیا۔ تو آج یہ بھی ہو ہی جائے گا۔ اس کے اندر سے ایک عجیب سی قوت بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے آلۂ قتل کو مضبوطی سے تھاما اور اس پرحبس گرد آلود کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی درمیانے طبقے کے اس گھر میں زندگی کے سبھی معمولات رواں ہو گئے۔ صحن کے کونے میں سیمنٹ کے شیڈ تلے باورچی خانہ بنایا گیا تھا۔ اس مخصوص کونے سے اڑتی پراٹھوں، سالن گرم ہونے اور انڈے تلے جانے کی مہک بھوک کی اشتہا مزید بڑھا رہی تھی۔ پراٹھے بناتی شازیہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ اس نے حتی الامکان تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے بقیہ کام نپٹائے اور آملیٹ پراٹھوں کے ہاٹ پاٹ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ میں سالن کا ڈونگا لیا۔ اس کا شوہر حسن اور دونوں بڑے بیٹے بے تابی سے ناشتے کے منتظر تھے۔ حسن کو کچھ دیر میں اپنی دکان کھولنی تھی۔ ہزر کو یونیورسٹی روانہ ہونا تھا۔ فہد رات بھر کال سینٹر میں ملازمت کے فرائض سر انجام دینے کے بعد ابھی گھر لوٹا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد دوپہر تک لمبی تان کر سو جاتا۔ وہ پوستی کدھر ہے؟ اٹھا نہیں کیا ابھی؟ ہزر نے ہلکے پھلکے انداز میں ماں سے دریافت کیا۔ پوستی تو نہیں ہے وہ، تم بھی نہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ شازیہ نے حفقی سے اپنے بڑے اور لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ نہ کر بھائی، آج کچھ نہ بول۔ ماں کے لاڈو رانے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے کچھ دن پہلے۔ ابھی 1 مہینہ تک وہ ایسے ہی سر چڑھا کر رکھیں گی جیسے ہماری حکومت نے انکل سام کو چڑھایا ہوا ہے۔ فہد نے پراٹھے کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بین الاقوامی کال سینٹر کی ملازمت اور متفرق عمروں پر مشتمل ہلکا اخباب نے اس کا ذہن افق اور معلومات ہی نہیں بلکہ مزاح کی حس بھی کافی تیز کر رکھی تھی۔ تم لوگوں کو تو ویسے ہی موقع چاہیے ہوتا ہے میرے بچے کے بارے میں کچھ بولنے کا، شازیہ نے کہا۔ اس کا 14 سالہ بیٹا سمیت اسی طرح ان کے مذاق اور تانوں کا نشانہ بنا کرتا تھا۔ ہاں بھئی، کچھ نہ بولنا تم لوگ۔ وہ آسمانوں سے اترا ہوا حور پرا ہے کہ اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حور پرا کی اصلاح پر ہزر اور فہد بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ شازیہ مزید تپ گئی۔ اس ہنسی مذاق میں شوہر کی بیٹے پر تانے کسنے پر وہ سخت پریشان ہو رہی تھی۔ سمیت کا رنگ دونوں بھائیوں کی طرح سرخ و سفید کے مقابلے میں دبتا ہوا تھا۔ وہ اپنے اس ناکردہ گناہ کی سزا بچپن ہی سے بھگتتا آیا تھا۔ شازیہ کے ٹوکنے اور تینوں باپ بیٹوں کے ان پبتوں میں ناآشنا اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ اب حسن نے ہزر کو اپنی بائک پر اسٹاپ تک چھوڑنا تھا، وہاں سے یونیورسٹی کے لیے پوائنٹ پر سوار ہو جاتا۔ اس کے بعد حسن اپنی دکان پر چلا جاتا۔ اس نے محلے سے کچھ دور کریانے کی ایک دکان کھول رکھی تھی۔ اس دکان پر ایزی لوڈ کی سہولت بھی موجود تھی۔ حسن کے اس کام میں محنت بہت زیادہ اور بچت نہایت کم تھی۔ وہ شازیہ کو بمشکل 500 روپے بطور دہاڑی دیا کرتا تھا، جس سے وہ کھینچ تان کر گھر کا خرچ چلایا کرتی۔ بجلی، گیس، پانی کا بل فہد اپنی تنخواہ سے کسی نہ کسی طرح پورا کر دیا کرتا۔ اس کے علاوہ وہ باقی تنخواہ سے ایک مخصوص رقم اپنی پڑھائی پر خرچ کیا کرتا۔ ہزر بھی اپنی پڑھائی کے اخراجات پوری کرنے کے لیے یونیورسٹی کے بعد ایک اکیڈمی میں ریاضی اور فزکس پڑھاتا تھا۔ سمیت بھی حالیہ طور میں ہی ہفتم سے ہشتم جماعت میں آیا تھا۔ شازیہ اپنی خوش قسمتی پر سجدہ شکر بجا کر نہ تھکتی تھی کہ اس کے تینوں بچے ذہانت میں بے مثل بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ حسن کے روانہ ہوتے ہی فہد نے ماں کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا مدعا عوام کی۔ فہد کی نیند سے سرخ آنکھیں اور بشرے سے عیاں ہونے والی تھکاوٹ سے ہمیشہ ہی افسردہ اور متحرک کر دیا کرتی تھی۔ بس میرا چاند 5 منٹ دو مجھے، میں کچھ سمیٹ کر لائٹ بند کر دیتی ہوں، پھر تم آرام سے سو جانا، شازیہ نے عجلت میں کہا اور اپنی بات پر من و عمل بھی کر دیا۔ اس نے لائٹ کے بعد دروازے کو بھی اچھی طرح بند کر دیا۔ برتن دھو لینے کے بعد وہ گھر کے دوسرے اور قدرے مختصر حصے میں چلی گئی، جہاں حسب توقع سمیت تاحال خوابیدہ تھا۔ شازیہ ہلکے سے غصے میں مبتلا ہو گئی۔ سمیت کی یہ بے پرواہی اب اسے کھلنے لگی تھی۔ تاہم شوہر اور بچوں کی پھپتیوں کے باعث وہ کسی سخت رد عمل سے گریز ہی کرتی تھی۔
اٹھ جاؤ سمید، آج اتنی دیر تک کیوں سوئے پڑے ہو؟ شازیہ نے قدرے سختی سے کہا۔ سمید کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ شازیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا اور سختی سے جھنجھوڑ دیا۔ سمید نے بر وقت آنکھیں کھولی اور بوجھل آواز سے ماں سے کہنے لگا، کیا مصیبت ہے بھائی، سونے دینا مجھے، وہ کوفت سے بولا۔ شازیہ اس کے لہجے کی گستاخی سے زیادہ آنکھوں میں سرخی دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ شازیہ اپنے بیرونی کمرے میں تنہا بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ اس کے چہرے پر آزردگی کے رنگ نمایاں تھے، گاہے بگاہے آنکھوں میں آنسو بھی چمک اٹھتے۔ اس وقت حسن دکان پر، ہزر یونیورسٹی اور سمید اسکول چلا گیا تھا۔ فہد حسب معمول سو رہا تھا۔ شازیہ کچھ دیر پہلے اپنے اسی مشغلے میں مصروف رہی، پھر دروازے پر آہٹ سے چونک گئی۔ اس کے سامنے بالائی منزل پر رہنے والی جیٹھانی موجود تھی۔ شازیہ نے حیر مکتومی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ فرزانہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ دھر آئی۔ وہ بات الگ تھی کہ اس کی مسکراہٹ سے قطع نظر اس کی آنکھوں میں تشویش اور تناؤ واضح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے تکلفی سے شازیہ کے پاس آ بیٹھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد فرزانہ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر نپے تلے انداز میں پوچھنے لگی، سبحیر تھی، کیا ہوا تھا؟ وہی جو ہر بار ہوتا ہے۔ شازیہ نے گہری سانس لی۔ بہت آوازیں آ رہی تھی اوپر، فرزانہ نے اضطراب سے کہا۔ اسی بات کا ڈر تھا مجھے، اس نے دکھ سے جواب دیا۔ ابھی تو صرف آپ کے گھر آواز جانے لگی ہے، مجھے تو لگتا ہے ان قریب مزید 4 گھر یہ تماشا دیکھیں گے۔ تمہارا اور ہمارا گھر اب 2 ہو گئے ہیں کیا؟ فرزانہ نے تعصب سے کہا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان میں کبھی میں اور تو کا جھگڑا نہیں ہوا۔ پچھلے 23-24 برس میں بہت محبت اور سلوک سے اور اتفاق سے گزرے ہیں۔ لیکن اتنا کہہ کر شازیہ خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ تمہارے دل میں جو بھی غبار ہے نکال دو، فرزانہ نے اس کی ہاتھ پر تھپکی دی۔ جب گھر میں بہوئیں آ جائیں تو معاملات اور حساب کتاب بدل جاتے ہیں، شازیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسے علم تھا کہ 2.5 مرلے کے اس گھر میں مخصوص تعمیر اور دیواریں کوئی بھی پردہ رکھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی آوازیں اور بھی کسی نہ کسی کی سماعت میں ضرور پڑتی تھی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں بھی اسی لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ صبح ایک تو جاگ رہی تھی، اب مجھے یقین ہے کہ دوسری کے اٹھتے ہی فوراً سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ فرزانہ کی اس حقیقت بیانی پر شازیہ کے آنسو میں تیزی آ گئی۔ تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ فرزانہ نے ہمدردی سے دریافت کیا۔ سمجھا کے تھک چکی ہوں، اب تو اس کے کان پر جوں نہیں رنگتی۔ شازیہ تلخ ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، بچپن سے اسے میں نے اپنے گودوں کھلایا ہے، ایسا ضدی اور ہر طرف تو بالکل نہیں تھا یہ۔ فرزانہ نے حقیقی دکھ جتایا۔ ان میں روایتی عورتوں کی طرح چپکلش یا حسد بالکل نہیں تھا۔ شازیہ کی شادی کے بعد انہوں نے مثالی وقت بسر کیا تھا۔ فرزانہ نے ان تینوں بچوں کو خاص محبت اور توجہ دی تھی، نتیجتاً وہ بھی اسے بڑی امی کہتے تھے، اس کا دم بھرا کرتے تھے۔ سمید سے تو اسے خصوصی لگاؤ رہا تھا، وہ فرزانہ کے شوہر جاوید اور سبھی بچوں کا لاڈلا تھا۔ میری مانو تو اسے ایک دفعہ بٹھا کر بات کرو، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکل ہی آئے گا۔ فرزانہ نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گی، آ جاتا ہے تو بات کرتی ہوں اس سے۔ شازیہ نیم رضامند دکھائی دینے لگی۔ فرزانہ کچھ دیر تک بیٹھی ادھر ادھر کی گفتگو کرتی رہی، پھر بالائی منزل پر واپس چلی گئی۔ سمید اس مختصر کمرے کے مغربی کونے میں رکھے گئے ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی توجہ بظاہر کھانے کی پلیٹ کی جانب تھی، لیکن چہرے پر تناؤ اور دباؤ، غصہ بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شازیہ بڑی شفقت سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ سمید سے بات کرنے کا یہی بہترین موقع تھا۔ بصورت دیگر نصف گھنٹہ بعد شازیہ سے ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کی آمدرفت شروع ہو جاتی اور وہ ناگہانی آفت کی طرح سامنے آ جانے والے گھر کے چھوٹے موٹے خرچ، تہواروں پر کپڑوں اور کسی شادی بیاہ یا سالگرہ عقیقے کے اخراجات ٹیوشن سے حاصل کردہ فیس سے ہی پورے کیا کرتی۔ شام کے اوقات میں حسن اور ہزر کی واپسی کے باعث اس سے گفتگو نہ ہو پاتی۔ رات 8 بجے کے بعد ہزر سمید کو پڑھایا کرتا، لہٰذا اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہی ہوتی۔ آج رات کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بنا لے کچھ، سمید نے بیزاری سے کہا اور کھانے کے برتن ایک جانب رکھے۔ شازیہ کچھ دیر خاموش ہوئی، پھر بوجھل انداز سے کہنے لگی، آج صبح جو کچھ ہوا یہ تماشا کب تک لگا رہے گا؟ جب تک آپ میری بات نہیں مان لیتی، وہ اکھڑ سے انداز میں بولا۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے میرے بچے، شازیہ نے رسان سے کہا۔ تو ممکن بنائیے۔ اس کا اکھڑ پن برقرار تھا۔ کس طرح ممکن بناؤں؟ تمہیں بھی سارا کچھ پتہ ہے۔ وہ جذبز ہوئی۔ یہ آپ کا درد سر ہے، میرا نہیں۔ اپنی ضد چھوڑ دو سمید، وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے نرمی سے کہنے لگی۔ ضد تو آپ لوگ لگا کر بیٹھے ہیں، کسی کو میری ایک چھوٹی سی فرمائش کی پرواہ نہیں۔ میں کوئی سگی اولاد تھوڑی ہوں، سگے تو بڑے دونوں ہیں آپ کے، کماؤ بھوت، ان کی سبھی مان لی جاتی ہیں۔ اس کے سرکش تیوروں نے شازیہ کا ضبط ختم کر دیا۔ تمہاری یہ سوچ سراسر غلط ہے، تم لوگوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، تم تینوں ہی مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں کتنا عزیز ہوں میں، اس کا اندازہ مجھے آج صبح اچھی طرح ہو گیا ہے، سمید رکھائی سے کہنے لگا۔ شازیہ اس کی بات پر بے چین ہو گئی۔ ایسا تو مت کہو سمید، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے تم ماں کے جگر کا ٹکڑا ہو، تو اور کس کہوں؟ مجھے جو دکھائی دیتا ہے، محسوس کرتا ہے، میں وہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، وہ مزید رکھائی سے بولا۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ سمید کے آگے جوڑ دیے۔ یہ دیکھو سمید، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنی ضد چھوڑ دو، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں بھی پکڑ لیتی ہوں، بس یہ اپنی ضد چھوڑ دو۔ ماں کی اس غیر متوقع حرکت پر سمید بے طرح تڑپ گیا۔ اس کی تمام رکھائی اور بے نیازی پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کیوں اس طرح گناہ گار کر رہی ہیں؟ تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ ضد؟
شازیہ کو اس کے رد عمل سے تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ سمید نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے سر صوفے سے ٹکا لیا اور بوجھل انداز میں کہنے لگا، یہ ضد میری نہیں، اللہ گواہ ہے کہ یہ ضد میری نہیں تھی، تو یہ جو بھی ہے بس چھوڑ دو۔ شازیہ نے ایک بار پھر سابقہ جملہ دہرایا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا کوئی بھی نیگیٹو رزلٹ آیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، صرف اور صرف آپ، یاد رکھیے گا۔ اس نے کڑی سنجیدگی سے کہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ماں کی بات کا یقین کرو، ماں کے دل سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی گواہی نہیں ہوا کرتی۔ شازیہ نے ملامت سے جواب دیا، کاش کہ ایسا نہ ہو جیسا میں سوچ رہا ہوں، کاش آپ کا دل واقعی گواہی دیتا کہ میں اس ضد پر کیوں قائم تھا۔ سمید نے تلخی سے سوچا۔ شازیہ امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سمید کی آواز بے طرح بھینچی ہوئی تھی۔ شازیہ اس کی رضامندی پر نہال ہوگی۔ بیٹے کے کندھوں، ہاتھوں، چہرے پر کئی بوسے ثبت کیے۔ سمید کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ میں تمہارے لیے فریش جوس لے کر آتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکالا تھا میں نے، وہ عجلت میں کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ سمید کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے علم تھا کہ یہ جوس فہد کے لیے بنا ہوگا، بچ جانے کی صورت میں وہ حسن یا اس کے لیے رکھا گیا ہوگا۔ اس نے کوئی تاثر دیے بغیر شازیہ کا دیا ہوا وہ گلاس چاند یہ اسلام حالی کر کے تھما دیا اور اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے چند دنوں میں شازیہ سمید کی طرف سے پرسکون ہو گئی۔ اس کا رویہ نہایت متوازن تھا۔ سمید گھر واپسی کے بعد 3 سے 4 گھنٹے پڑھائی میں صرف کرنے لگا۔ ہزر کا دیا گیا کوئی بھی ٹیسٹ یا کام کی تیاری کے لیے وہ رات کو 2 گھنٹے بڑے بھائی کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیا کرتا۔ ہزر بھی اس کے انہماک اور سنجیدگی سے کافی متاثر ہونے لگا۔ گھریلو ماحول کا تناؤ بھی اب کافی حد تک دور ہو گیا۔ شازیہ کے ذہن میں اب 2 فیصلے کل بلا رہے تھے جو اس نے سمید کی رضامندی کے وقت سوچے تھے۔ اب ان فیصلوں پر عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا۔ یہ موقع بھی بہرحال اسے بہت جلد مل گیا۔ اس روز شازیہ کے سر میں شدید درد تھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں بوجھل تھی۔ سمید سے ماں کی تکلیف اور بے چینی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اندر جا کر آرام کیوں نہیں کر لیتی کچھ دیر، وہ تشویش سے کہنے لگا۔ گھر میں اس وقت فہد کے سوا کوئی بھی نہ تھا اور وہ دوسرے کمرے میں محو نیند تھا۔ کیسے چلی جاؤں میرے چاند، ان سب کو کون دیکھے گا پھر؟ اس نے نکاہٹ سے کہتے ہوئے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً درجن بار بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ چھٹی دے دے انہیں، ایک دن کی چھٹی سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ وہ کوفت سے بولا، نہیں میرے بچے، چھٹی ہی تو نہیں دی جا سکتی، ان میں آدھوں سے زیادہ کے تو پیپر ہو رہے ہیں، تیاری کروائے بغیر چھٹی دینا ممکن ہی نہیں۔ شازیہ کے اندر بے بسی یاد ہے۔ امتحانات کے دوران بچوں کی ماں کسی ہنگامی صورتحال میں بھی چھٹی کا بالکل گوارا نہیں کرتی۔ آپ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں ان سب کو، وہ لمحاتی تذبذب کے بعد بولا۔ شازیہ اسی جواب اور پیشکش کی منتظر تھی، لیکن بظاہر جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آر یو شور تم انہیں دیکھ لو گے؟ یس، آپ نے تو انہیں ہاں ہاں نرمی دکھا کر سر پر چڑھا رکھا ہے، میں انہیں اپنے حساب سے ہینڈل کر لوں گا، آپ جائیں، اب آرام کریں۔ اس نے اپنی کتابیں اور رجسٹر ایک جانب رکھ دی۔ شازیہ کے دل بلیوں اچھلنے لگا، تاہم کوئی بھی کیفیت عیاں کیے بغیر اس نے بچوں کے سبھی معاملات سمید کے سپرد کر دی۔ سمید نے انہیں اگلے 2 گھنٹوں میں امتحانات کی تیاری کروا کر گھر بھجوا دیا اور شازیہ کے لیے ایک کپ چائے بنا کر اس کے پاس آ گیا جہاں وہ اب شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شازیہ کی طبیعت سنبھلنے میں ایک ہفتہ بیت گیا۔ موسمی بخار، نزلہ، زکام اور سر درد نے بھی اسے ہاتھ سے آزار میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حسن نے بھی اس دوران اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کھانا بلائی منزل سے کوئی نہ کوئی آ کر پکا جاتا۔ برتنوں کی دھلائی حسن اور ہزر نے البتہ اپنی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ ٹیوشن کے معاملات سمید نے بخوبی سنبھال لیے تھے۔ صحت یابی کے بعد شازیہ نے گھریلو معاملات مزید تندہی سے سنبھال لیے۔ اسے شوہر اور بیٹوں پر رشک محسوس ہوتا تو دوسری جانب وہ فرزانہ اسما اور فروا کی بھی شکر گزار تھے۔ دوسرے روز رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے الماری سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور سب کے سامنے سمید کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو بچے، یہ تمہاری محنت کا حق ہے۔ واہ ماما جی، یہ کس خوشی میں بلا؟ ہزر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ فہد البتہ اس وقت اپنے کال سینٹر جا چکا تھا۔ میرے بیٹے نے جس لگن اور پروفیشنل انداز میں بچوں کو پڑھایا ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے کئی بچوں کی مائیں فیس دینے کے لیے ملنے آئی تو بتا رہی تھی کہ سمید کے ڈر سے بچے گھروں میں بھی جا کر سبق وغیرہ اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں۔ لے لو یار، حسن نے مصنوعی سر دابری، ہزر اور میں نے کبھی اتنی محنت نہیں کی، ہمیں تو ٹھینگا تک نہیں ملا۔ سمید نے تذبذب میں ہاتھ آگے بڑھا کر پیسے تھام لیے۔ اسے اپنی ذات میں ایک عجیب سا اعتماد محسوس ہوا۔ آنکھوں میں در آنے والی چمک نے شازیہ کے چہرے پر آسودگی بکھیر دی۔ اسے دونوں فیصلوں کے بہترین نتائج نے خاصا پرسکون کر دیا تھا۔ اسے سمید کی غیر متوازن روش اور بیزاری کی یہی وجہ سمجھ آئی تھی کہ وہ بڑے بھائیوں کے مقابلے میں احساس کمتری محسوس کرنے لگا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو کسی بھی طرح سے آسیب کا شکار بننے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنے اس اطمینان اور سرشاری میں وہ سمید کی نظروں میں وقتاً فوقتاً ہلکورے لیتا اضطراب باپ نہ سکی تھی۔ اگلے روز سمید کتاب گھٹنوں پر رکھے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کے وجود میں بے چینی نے ڈیرے جما لیے تھے۔ کبھی کتاب کے صفحے موڑنے لگتا تو کبھی بال پوائنٹ کھولنے اور بند کرنے لگتا۔ اس کی نظریں گاہے بگاہے اپنے سامنے بیٹھے بچوں کی جانب اٹھ جاتی جنہیں شازیہ بہت انہماک اور نرمی سے پڑھا رہی تھی۔ درجن بھر کے لگ بھگ بچے، ان بچوں میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی تھی۔ ان میں سے اکثریت حسن کے سناشا افراد کی اولاد تھی جن کا موقف یہ تھا کہ وہ بچیوں کو کسی بھروسہ مند گھر میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ موجودہ حالات و واقعات کے تحت ان سبھی کے دل بچیوں کو کسی ناشنا اور اجنبی ماحول میں بھیجنے سے کتراتے تھے۔ اسی اسنا میں سمید کی بے چین نگاہیں یکلا پرسکون ہو گئی۔ اسے اپنا من پسند منظر دکھائی دیا۔
6 साल कशमाला की जीन्स कमर से काफ़ी नीचे हो चुकी थी। जीन्स और शर्ट का दरमियानी हिस्सा इसके लिए दावत नज़ारा था। वो कितनी ही देर टिकटकी बांधे कशमाला की जानब देखता रहा। कशमाला इसकी नज़रों से हाइफ हो गई। वो गुज़श्ता एक हफ्ता की सख्ती के बाद समीर से काफ़ी डरने लगी थी। इस हफ्त में इसने अपना सर मजीद झुका लिया, जिसका नतीजा ये बरामद हुआ कि शर्ट कुछ और ऊपर उठ गई। समीर का तनफ्फुस गैर मुतवाज़न होने लगा, ताहम माँ की मौजूदगी से ज़ब्त पर मजबूर कर रही थी। कुछ ही देर बाद इसकी निगाहों का इर्तिका अक्सा की जानब हो गया। वो अपना कोई काम लिए शादिया के पास खड़ी थी। अक्सा की उम्र 7 साल और जिस्म हासा फरबा था। इसका लिबास कशमाला की तरह कदरे छोटा नहीं बल्कि फरबी के बायस हासा चुस्त लगा करता था, जिसकी वजह से जिस्मानी आज़ा नुमायाँ होने लगते। समीर की नज़रें हस्ब साबिक सर तपा इसका जायज़ा लेने लगी। इसका हालत शदीद खुश्क होने लगा। अक्सा के अपनी नशिस्त पर जाकर बैठते ही इसके सामने किन्जा चली गई। वो भी शादिया को अपना कोई काम दिखाने आई थी। 9 साल किन्जा ने जीन्स और टी शर्ट की जगह शलवार कमीज पहनी हुई थी, ताहम इसका लिबास भी काफ़ी तंग और दुपट्टा नदारत था। इसके जिस्मानी अज़ा का तनासब देखकर समीर का गला खुश्क तर होने लगा। गुज़श्ता एक हफ्ते से इसे इसी कैफियत में मुबतला रहने के बाद इसे अपनी जिस्मानी रगें चीखती हुई महसूस हुआ करती थी। कानों और आंखों के सामने हमा वक्त एक अजीब सी हिद्दत फूटती। सर और गर्दन के आसपास खिंचाव और तबीयत में मजीद इज़्तिराब बरपा रहता। अपनी इन कैफियत से उलझते समीर को अजान की आवाज़ की गूंज सुनाई ना दे सकी। वो शाजिया के मुखातिब करने पर अपने ख्यालात से चौंका। समीर नमाज पढ़ने नहीं जाना क्या? असर का टाइम तो वैसे ही बहुत थोड़ा होता है। समीर ने बिला इरादा लम्हा भर के लिए माँ की तरफ देखा और फिर नजरें चुरा कर कहने लगा, बस उठने लगा हूँ। इसने उजलत में अपनी किताब और दीगर चीज़ें बैग में डाली। शाजिया इसकी आंखों की सुर्खी की झलक देख कर एक बार फिर तशवीशज़दा हो गई। इसकी नज़र का टेस्ट करवाती हूँ, कहीं कमज़ोर ना हो गई हो। शायद तभी इसकी आंखें सुरख रहने लगी हैं। इसने कयास राय की और एक बार फिर बच्चों की जानिब मुतवज्जह हो गई।